اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہو۔ الحمدللہ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان تک ہماری تفسیر اپلوڈ ہو چکی ہے، کور ہو چکی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الشعراء کے تعارف سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اگر اس کے تعارف کے بارے میں بات کریں تو روایات یہ ملتی ہیں کہ آخری 4 ورسز کے علاوہ باقی پوری سورہ مکی سورہ ہے، یعنی اس کو اوورآل کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، بیفور ہجرہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اور رکوع اور آیات کی تعداد کی بات کر لیں تو اس سورہ میں 11 رکوع ہیں، 227 آیتیں ہیں، یعنی آیات حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، اس لیے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اوورآل اگر رکوع کی بات کریں تو 11 ہی رکوع ہیں اس میں، اور اس کے اگر مضامین کی بات کریں تو یہ سورۃ الفرقان سے بہت ملتے ہیں، اور الغرض یہ کہ سورۃ الفرقان کے مضامین اور اس کے مضامین آپس میں کافی ریسیمبلنس رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم سورۃ الفرقان پڑھ کے آ چکے ہیں، جس طرح دلائل کے ساتھ سورۃ الفرقان میں بات کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ مشرکین کے جو اعتراضات تھے دین حنیفہ سے ریلیونٹ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ریلیونٹ، ان کا کس طرح سے پر دلائل انداز میں رد کیا گیا اور ان کا جواب بھی دیا گیا۔ تو سورۃ الشعراء میں بھی گو کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ شعراء شاعر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی واضح ہیں کہ اس سورہ کی آیت نمبر 224 جو کہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے، اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی وہاں پر الشعراء نیم استعمال ہوا ہے۔ دیٹ مینس کہ وہ شاعر جو کہ پیروی کرتے ہیں باطل کی، وہ شاعر جو کہ اپنی زبان سے لغویات ادا کرتے ہیں، ان شعراء کی طرف علیہ اعوذ باللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کرتے تھے مشرکین، اور کہتے تھے کہ یہ جو مجموعہ کلام ہے علیہ اعوذ باللہ، یہ بھی ان کی شاعری کا ہی ایک طرح کا مجموعہ ہے، اور یہ اس کو مرتب کرنے میں ان شاعروں سے رسول اللہ ہیلپ لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں علیہ اعوذ باللہ۔ تو ان طرح کے جو ان کے مشرکانہ جو عقائد تھے ان کا رد کرنے کے لیے اس سورہ میں پرزور طریقے سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ آیت نمبر 224 میں ہم پڑھیں گے بھی کہ جس طرح وہ رسول اللہ کی نسبت ان شعراء کے ساتھ جوڑتے، تو رب العالمین نے مشرکین کی مذمت بیان کی ان ورسز میں، ٹھیک ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اگر اس کے مضامین کی بات کر لیں تو اس سورہ کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت اور شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ قرآن کی عظمت و شان کیا ہے، اور یہ ہدایت کس طرح سے کس کو دیتا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سورۃ الفرقان کو دیکھیں تو دیکھیں اس کے بھی آغاز میں تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کی ہی عظمت و شان بیان ہوئی ہے، علی عبدہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اس سورہ کے آغاز میں بھی قرآن کریم کی عظمت و شان سے باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا، اور کفار مکہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ گو کہ یہ مکی دور ہے اور یہاں مشرکین سے سامنا ہے، اور مشرکین وہ جو آئے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام سے متعلق ایسی باتیں نکالتے رہتے، ایسی تغودوں میں رہتے کہ جو کہ نیو جو بگنرز ہیں، جو اسلام سیکھ رہے ہیں یا جو دائرہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں، ان کو تذبذب کا شکار کر سکے۔ تو وہ آئے دن اس طرح کی حماقت انگیز باتیں نکال کر لاتے اور کوشش کرتے کہ دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ میں ان کی ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ان پر وحی نہیں کیا جاتا، یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے آغاز میں بتایا کہ وہ کہتے کہ یہ شعراء یا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں یا یہ شاعری لیتے ہیں، جس طرح یعنی جو شعراء شاعری کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ اعوذ باللہ، ان کی اسی شاعری کی روشنی میں انہی چیزوں کے مجموعے کو انہوں نے اکٹھا کیا ایک جگہ پر اور اس کو قرآن کا نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک یہ بھی تھا اعتراض کہ یہ قرآن وحی نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے اس سورہ کے آغاز میں کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے،
اور اس کو نازل فرمانے والی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ معبود کا کلام ہے، اور اس حوالے سے دلائل بھی دیے گئے اس سورہ میں۔ اس کے بعد نباتات کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بھی بیان کیا گیا۔ الغرض یہ کہ یہ گزشتہ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، لائک سورۃ الہود، جس طرح کے سورۃ الاعراف، جس طرح کے سورۃ طٰہٰ، سورہ مریم میں بھی ڈیٹیلز آتی ہیں، تو یہاں پر بھی ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انجام پچھلی امتوں کا ہوا، لہٰذا آپ بھی اپنا پیغام حق طریقے سے پہنچائیں، جو کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں پرستش نہیں ہوگی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے برے اعمال کا وبال ان پر ہی ہے۔ جس طرح گزشتہ قومیں عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں جھٹلانے کی وجہ سے، لہٰذا ان کو بھی دنیاوی ذلت اور اخروی عذاب کے یہ مستحق ہیں اگر یہ قرآن کو، اسلام کو، رسول اللہ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام، اور اسی کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اب آ کے کلیریفیکیشن ہو چکی ہوگی کہ اس سورہ کا جو ٹوٹل جتنے بھی مضامین اس سورہ میں ہیں وہ اسی چیز پر استدلال کرتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ آخری 4 ورسز جو ہیں وہ مدنی ہیں، لائک بیفور ہجرہ نہیں، آفٹر ہجرہ جو ہیں وہ نازل ہوئیں، لیکن کثرت آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، اس لیے سورہ کو بھی رینک مکی کا ہی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور مضامین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں جو ہم پڑھ کے آئیں یہ بالکل اس سے ریسیمبل کرتا ہے۔ اس چیز کو میں ایسے سمجھا سکتی ہوں جس طرح سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین آپس میں ملتے ہیں، اور دونوں مدنی صورتیں ہیں، بالکل اسی طرح سے سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء ان کے مضامین آپس میں ملتے ہیں۔ اور یہ میری اپنی رائے ہے، اس میں میری اپنی رائے کا عمل دخل ہے کہ میں نے ان صورتوں کو کیسا پایا آپس میں، یعنی دونوں میں دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پورے دلائل طریقے سے مشرکین کا، منافقین کا، لائک ان لوگوں کا جو اسلام کو جھٹلانے والے ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے، اور آج کے دور حاضر میں مستشرقین کا، ان کے ہر طرح سے وہ جو ایک طرح فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے تمام اس طرح کے عزائم کا یہاں پر رد کیا گیا ان صورتوں میں، اور دلیل کے ساتھ بات کو بیان کیا گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے توسط سے امت تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان دونوں صورتوں کے آپس میں ریلیشن کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ آپس میں ریسیمبل کرتی ہیں۔ مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الفرقان میں جس ترتیب سے انبیاء کرام کے واقعات اجمالی طور پر یعنی مختصر طور پر ذکر کیے گئے، سورۃ الشعراء میں ان واقعات کی تفصیل آئی ہے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورۃ الفرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح تعریف بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون کے، مضامین کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہی ہیں، اور یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔